الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سناؤں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، آؤ سناؤں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے سورہ خدا ہونے کو ہے فگر تاثیر اس کی تیرے دل میں کچھ نہ ہو، ہے فگر تاثیر اس کی تیرے دل میں کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے. محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسی کے متعلق کچھ مضامین اس سے قبل بھی کسی موقع پر پیش کرنے کا موقع ملا تھا. آج پھر انہی مضامین کو پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کے چند صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے اور قرآن کریم کی کیا خصوصیتیں ہیں جو صرف قرآن کے ساتھ خاص ہیں، قرآن کے علاوہ دیگر کلاموں کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ بالتحقیق تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے روگوں اور بیماریوں کے لیے شفا کا نسخہ آ گیا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن کر قرآن کریم آیا ہے. قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے اندر 4 اوصاف ذکر کیے گئے. پہلا یہ بیان کیا موعظۃ للناس، کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے. موعظت عربی کے اندر کہتے ہیں ایسی نصیحت کہ جس کا اثر کان اور دماغ تک محدود نہ ہو، بلکہ جس کا اثر، جس کی تاثیر دلوں کی گہرائیوں کو چھو جائے اور دل و روح اس نصیحت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، ایسی نصیحت کو عربی کے اندر موعظت کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی ایک صفت بیان کی موعظۃ للناس، کہ قرآن کریم میں ایسے مضامین ہیں، ایسی واضح دلیلیں ہیں، ایسا دل نشین اور دلوں کو کھینچنے والا قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ قرآن کریم اپنے ان تمام مضامین اور خصوصیات کے ساتھ بندوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. موعظۃ للناس. دوسری صفت بیان کی وشفاء لما فی الصدور، کہ انسان کے دلوں کے اندر کفر و نفاق، شرک و بدعت، حسد، ظلم، عدوان اور اس قسم کی جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کے بابت قرآن کریم شفا کا کام دے گا. وشفاء لما فی الصدور. تیسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا کہ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، کہ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر جو شخص اپنی زندگی بسر کرے گا وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوگا. ہمیں اور اہل اسلام کے سب سے پہلے قافلہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دنیا کی دولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈالی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیوں کا مدعا
اللہ نے قرآن کریم میں ان کو سنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ سمجھا تھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا اور گزارتے تھے۔ چوتھا دعویٰ کیا ورحمۃ للمؤمنین، اور قرآن کریم مؤمنین کے حق میں رحمت بن کر آئے گا۔ یہ تو قرآن کریم نے 4 دعوے کیے کہ قرآن کریم اپنے اندر ان 4 صفات کو رکھتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے مدعی کے دعووں کو ثابت کرنا ہو، جیسے اگر کوئی طبیب ڈاکٹر یوں کہے کہ میرے پاس بہت اچھے نسخے ہیں جس کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، اگر وہ طبیب ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جانچنا ہو کہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اس کے خود عمل سے جانچا جائے گا۔ دیکھیں گے کہ اس کے دارالشفا اور ہاسپٹل میں داخل ہونے والا مریض جو کہ موت کی آغوش میں پہنچ گیا تھا، اس کے علاج نے، اس کے نسخے نے ایسا اثر کیا کہ وہ تندرست ہو کر چلنے پھرنے لگ گیا، تو کہا جائے گا کہ طبیب اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ ہم دیکھیں قرآن کریم نے 4 دعوے کیے، کیا قرآن کریم اپنے دعوے میں سچا ہے؟ یقیناً سچا ہے۔ دیکھیں زمانے جاہلیت کے وہ عرب کہ جو دل و روح کے اعتبار سے ہر قسم کی جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، کفر و شرک اور نفاق اور اس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوری اور طرح طرح کے رسم و رواج کے اندر گھراؤ ہونا اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جب قرآن کریم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے اور وہ لوگ قرآن کریم کو اپناتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، تو پھر دیکھیں انہیں عرب جاہلیت کے افراد میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت خالد ابن ولید، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی اور نہ جانے کتنے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں صحابہ کرام کے افراد تیار ہوتے ہیں، جن میں سے ہر شخص ہدایت کے لیے کافی ہیں، کہ جن میں سے جس کی پیروی کی جائے انسان ہدایت کی راہ کو پا جائے گا۔ ایسے افراد کو کس نے تیار کیا؟ یقیناً قرآن کریم نے ایسے افراد کو تیار کیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اپنے دعووں کے اندر بالکل سچا ہے۔ یہ تو ایک اجمالی خاکہ ہے، اس کو ذرا اور کھولتے ہیں، مزید تفصیل کرتے ہیں کہ قرآن کریم موعظۃ للناس کس طرح ہے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے زمانے میں لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلاتے تھے تو مشرکین مکہ صبح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے یوں کہتے تھے وَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے، اس کی تعلیمات جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرے، خوب شور مچاؤ، تم اسی طریقے سے غالب ہو سکتے ہو، ورنہ اگر قرآن کریم کو سنو گے، اس کی تعلیمات کو سنو گے تو اس کی تعلیمات تمہارے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوگی اور تم اسلام لے آؤ گے۔ اس لیے قرآن کریم سنو ہی مت، خوب شور مچاؤ۔ ایسا ہی کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم کی دعوت دیتے ہیں، لوگ شور مچاتے ہیں۔ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو سجدے میں ستاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے توحید کی دعوت دیتے ہیں، مشرکین حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی کسی طرح سے قرآن کریم کی تعلیمات کو سننے کا موقع وہ لوگوں کو دیتے ہی نہیں تھے۔ وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ، تماشا بناؤ قرآن کریم کے خلاف۔ یہی غلبے کی صورت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس غلبے کے اوپر، اس تماشے کے اوپر جو لوگ ابھارنے والے سرداران قریش تھے، ابو جہل، اخنس بن شریک، حضرت ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا رویہ دیکھے۔ دن میں تو وہ لوگ قرآن کریم کے خلاف لوگوں کو اکساتے تھے، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا، مکہ کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھی، چہل پہل لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کے تبلیغ سے تھکے ہوئے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی جب تلاوت فرماتے تھے تو یہی مشرکین مکہ جو سرداران قریش کہلاتے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے اطراف میں آ کر چھپ چھپ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم سنتے تھے۔ عجیب ماجرا ہے، دن کو لوگوں کو قرآن کریم سے یہی دور کرتے ہیں اور رات کو آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو یہی لوگ سنتے ہیں۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا جب آپ علیہ تلاوت سے فارغ ہوئے، یہ لوگ اپنے گھر کو جانے لگے، راستے میں اتفاقاً ان کی ملاقات ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دن میں ہم تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، رات کو آ کر وہی قرآن کریم سنتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، چلے طے کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے طے کیا کہ ہمارا یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے آتے ہیں، لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں گے، اس راز کو یہیں پر دفن کیا جائے۔ وہ رات ختم ہوئی، دوسری رات آئی، پھر یہی ماجرا پیش آیا۔ انہوں نے پھر آپس میں عزم کیا، عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر تیسرے دن قرآن کریم کی تاثیر ان کو کھینچ کر لائی۔ تیسرے دن یہی ماجرا پیش آیا، جب تیسری رات کو وہ لوگ جانے لگے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابو جہل کو پتہ نہیں کہ اخنس اس کی قرآن کریم سنتا ہے، اخنس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابو سفیان بھی سن رہے ہیں، کسی کو کسی کا کوئی علم نہیں تھا۔ اور جب تیسری رات کو پھر جانے لگے، راستے میں پھر ان کی اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری عادت بگڑ گئی ہے، قرآن کریم سنے بنا ہمیں چین ہی نہیں پڑتا، لوگوں کو معلوم ہو گیا تو بڑا فساد ہوگا۔ ان کے گمان کے اعتبار سے لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم تو سردار ہیں، چودھری ہیں، ہمیں تو زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے پختہ عزم کیا کہ اب پہلی اور چھلی مرتبہ آئندہ کبھی بھی قرآن کریم سننے کے لیے آپ علیہ السلام کے مکان کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بہرحال 3 راتیں گزر گئی۔ چوتھے دن تاریخ میں لکھا ہے کہ اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ابو جہل ذرا یہ بات بتاؤ کہ تم قرآن کریم کو روز سننے جاتے ہو، تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا تعلق قبیلہ بنی عبد مناف سے ہے اور ہمارا قبیلہ ان کے قبیلے صالحدہ ہے، ہم دونوں ہیں قریش ہی کی 2 شاخیں ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے قبیلے کے درمیان ایک مسابقہ ہے، ایک کمپٹیشن ہے۔ جب قبیلہ بنی عبد مناف والوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلایا تو ہم نے ان کے کمپٹیشن میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا، لوگوں کو ہم نے بھی خوب کھانا کھلایا۔ جب قبیلہ بنی عبد مناف میں لوگوں نے لوگوں کو خوب کپڑے مہیا کیے، خوب سواریاں دی، سخاوت کے دروازے کھولے، ہم بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی لوگوں کو خوب کپڑے پہنائے، خوب سواریاں دی، سخاوت کے اور فیاضی کے دروازے ہم نے بھی کھول دیے۔ برابر کمپٹیشن چل رہا ہے۔ ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ریس کے 2 گھوڑے، کہ ایک گھوڑا آگے بڑھتا ہے، دوسرا گھوڑا چھلانگ مار کے اس کے برابر ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ لیکن آج نوبت یہاں پر پہنچی ہے کہ قبیلہ بنی عبد مناف میں سے ایک شخص محمد ابن عبداللہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہتا ہے کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی اترتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جبرائیل امین میرے پاس پاک کلام لے کر آتے ہیں، رب العالمین کی جانب سے یقیناً لے کر آتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ قرآن کسی بشر کا قرآن نہیں ہے، وہ قرآن محمد رسول اللہ کا خود گھڑا ہوا نہیں ہے، یقیناً محمد ابن عبداللہ نبی آخر الزماں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پہ جو کلام آتا ہے وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، سب باتیں برابر ہیں۔ لیکن اگر میں آج اس بات کو مان لوں گا کہ وہ نبی آخر الزماں ہے تو بتاؤ قبیلہ بنی عبد مناف میں تو ایک نبی آ گیا، میں ہمارے قبیلے میں سے ایسا فرد کہاں کھڑا کروں گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو نازل فرمائے، جبرائیل امین جس کی ملاقات کے لیے آئے، سچا کلام جو اپنی زبان سے لوگوں کو پڑھ کر سنائے، جس کی تاریخ کی ساری زندگیاں بالکل پاک و صاف ہوں، ایسا نیک فرد بشر میں اپنے قبیلے سے کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ ہم تو بازی ہار جائیں گے، سال ہر سال کی ریس اور مقابلہ بالکل اس پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے عناد اور حد درمی کی وجہ سے ابو جہل نے آپ علیہ السلام کے کلام کو سنا نہیں، مانا نہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے جو پہلا دعویٰ کیا تھا کہ موعظۃ للناس، کہ قرآن کریم لوگوں کے قلوب کو اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنے واضح اور کھلی کھلی باتوں کے اعتبار سے، اپنے دل نشین اسلوب کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے، لوگوں کے قلوب پر اثر کرتا ہے، یہ قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ مسلمان تو مسلمان، مؤمنین تو مؤمنین، کفار و مشرکین بھی اس کی تاثیر کو قبول کرنے سے نہیں بچ سکے، اور رات کے اندھیروں میں محمد رسول اللہ کے گھر کے اطراف میں کھینچ کر قرآن کریم ان کو لے آیا۔ موعظۃ للناس کہ لوگوں کے لیے اثر کرنے والی ایک نصیحت ہے۔
وشفاء لما فی الصدور۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پر تھے، لیکن جب قرآن کریم کے کچھ آیات کو سنتے ہیں، اس آیات کے مضامین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ دلوں کا کفر، دلوں کا شرک ختم ہو کر توحید پیوستہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے روگ کو بدل دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کو ان کے لیے نسخہ شفا ثابت فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے۔ شفاء لما فی الصدور کہ دلوں کے روگ کے لیے قرآن کریم شفا کا کام دے گا۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مختصر اس کا قصہ یہ سنیں کہ حضرت فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، ابتدائی حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، ڈاکہ زنی چوری ان کا مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ رات میں کسی مکان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ کوئی قاری قرآن اس مکان میں پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مؤمنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے قلوب نرم پڑ جائے، وما نزل من الحق، اور اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے ان کے قلوب نرم پڑ جائے جو اللہ نے اتاری ہے۔ جب فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتی ہیں، ہدایت کا موقع ہوتا ہے، تو ان کے وہ بے ساختہ اس قرآن کریم کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ الآن کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے، اور مومن کا قلب اللہ کے ذکر کو قبول کرنے کے لیے نرم ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کرنے کے لیے بندے مومن کا دل نرم ہو گیا ہے، اور وہیں سے اپنے اس ڈاکہ زنی اور چوری والے مشغلے کو بالکل چھوڑتے ہیں، اللہ کے تعلق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مجاہدوں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ ان کو اتنا نوازتے ہیں تو وقت کے ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ ہے ہدی ورحمۃ للمؤمنین کہ مومنین کے لیے ہدایت بھی بن کر آئے گا، مومنین کے لیے رحمت بن کر ثابت ہوگا، جیسا کہ حضرت فضیل ابن ایاض کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر ثابت ہوا۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اتنے سارے اوصاف ہیں کہ دلوں کے اندر اور دلوں اور قلوب کے اندر اس کی تاثیر پہنچ کر رہتی ہے، دلوں کے روگ اس کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں، مومنین کے لیے ہدایت کا کام دیتا ہے، مومنین کے لیے رحمت بن کر ثابت ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوئی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم آگے کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے اسی فضل کے اوپر خوشیاں منائیں، اللہ کی اسی رحمت جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے دنیا کے اندر اتارا ہے، اس رحمت کے اوپر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ آگے فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ لوگ جتنی جائیدادیں، جتنے عہدے اور جتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، جتنے مکانات اور جتنی چیزیں دنیا کے اندر حاصل کرتے ہیں، ان تمام ڈگریوں، جائیدادوں، ملکتوں، ان تمام نام و نمود اور کرسیوں اور عہدوں کے مقابلے میں بہترین جو چیز ہے وہ ہے خیر مما یجمعون، قرآن کریم ہے۔ اس لیے کہ ساری جائیدادیں، سارا مال و دولت، ساری کرسیاں، سارے عہدے، سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے، اور قرآن کریم اور اس کی تاثیر اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور قاعدہ ہے کہ فنا ہونے والی چیز کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہوا، یہی قرآن کریم خیر مما یجمعون، بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔